بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کلاس سبق نمبر 3 کی مشق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے سبق نمبر 3 کلیم اور مرزا دار بیگ کے اہم نکات کے ذریعے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. کلاس یہ نثری سبق نمبر 3 ہے. درسی کتاب کا مشق نمبر صفحہ نمبر 34، 35 اور 36 ہے. تو سب سے پہلے اس پہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھیے، میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جاتا ہوں اور آپ کے صحیح جوابات بھی بتاتا جاتا ہوں. پہلا سوال ہے کہ مرزا طاہر بیگ نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ تھی. تو اس کا دال آپشن درست ہے، ویران اور وحشت ناک. ویران اور وحشت ناک، دال آپشن. اگلا سوال ہے کہ مرزا طاہر بیگ نے کلیم کو بتایا کہ آج ان کی بیوی ہے شدید. کیا ہے؟ تو الف آپشن ہے دوسرے سوال کا جواب کہ وہ شدید علیل یعنی کہ بیمار ہے. کلاس سوال نمبر 3، مرزا طاہر بیگ نے کہا کہ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہوتا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے بے آپشن، سخت تعجب کی بات ہے. سخت تعجب کی بات ہے. عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ اس سبق کی پڑھائی کریں گے تو وہاں پر یہ آپ کو آئے گا کہ جب اس نے یہ کہا کہ آپ تو بہت بڑے دیوان خانے اور مقرر ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کی نسبت سخن سازی کا احتمال ہے. جی تو چوتھا ہے جی مرزا طاہر بیگ نے بھنے ہوئے چنے کو بتا کر کھلائے. کیا ہے؟ گھی کی تلی ہوئی دال، یعنی چنوں کو گھی میں تلی ہوئی دال کہہ کر کھلا دیا. سوال نمبر 5، مرزا طاہر بیگ نے جو چنے لے کر آئے وہ کتنے تھے؟ 2-3 مٹھی. 2-3 مٹھی. 6، کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا مرزا زبردست بیگ، جس نے اس کو پھر کوتوالی کے پاس بھیج دیا. لیں جی کلاس، آپ کے صحیح جوابات بھی میں نے لکھ دیے اور سوالات بھی. اگلا ہے مختصر سوالات. سوال نمبر 2، کچھ چیزوں کو، اہم چیزوں کو، نکات کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے. میں اس کی اہم اور مختصر باتوں کو یہاں آپ کے ساتھ ساتھ لکھتا جاؤں گا. پہلا سوال ہے کہ سبق کلیم اور مرزا طاہر بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے مستعار لیا گیا؟ مستعار کہتے ہیں ادھار لینے کو، یعنی کس سے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو اس کا ماخذ ہے، شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، توبۃ النصوح. اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے. تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی کتاب توبۃ النصوح سے سبق کلیم، مرزا اور طاہر بیگ جو ہے وہ مستعار لیا گیا ہے. سوال نمبر 2، سبق کلیم اور مرزا طاہر بیگ کا مکان کہاں واقع تھا؟ تو مرزا طاہر بیگ کا مکان جمعدار کے محل یا اس کے دیوان خانے کے پچھواڑے واقع تھا. اور اس کے پاس نے ایک لفظ لکھا ہے اپلوں کے ٹال کے پاس. اپلوں کے ٹال. جی کلاس میں اہم باتیں لکھتا ہوں، میں ایک دفعہ اس کو دہرا بھی دیتا ہوں، ذرا غور اور توجہ سے سن لیجیے. مرزا طاہر بیگ کا مکان جمعدار کے دیوان خانے کے پچھواڑے اپلوں کے ٹال کے برابر چھوٹا سا کچا مکان تھا. سوال نمبر 3، جسے آپ الف بے جیم آپشن دیکھیں. مرزا طاہر بیگ نے کلیم کو ایک رات کے لیے کس جگہ ٹھہرایا؟ تو مرزا طاہر بیگ نے اس کو مسجد زرار جیسی مسجد میں ٹھہرایا. مسجد زرار جیسی مسجد میں ٹھہرایا جہاں کوئی چراغ اور روشنی نہ تھی یا اس کا کوئی وسیلہ نہ تھا اور نہ کوئی طالب علم تھا
نہ کوئی مولوی یا ملا تھا اور نہ ہی کوئی نمازی اور مقتدی تھا، اور وہ بالکل وحشت اور ویران جگہ تھی۔ جی اگلا سوال دال، مرزا طاہر بیگ نے کلیم کو مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور پر کھلایا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے اس کو چنے کی دال کہہ کر گھی میں تلی ہوئی چنے کی دال کہہ کر اسے بھنے ہوئے چنے کھلا دیے۔ جی کلاس سنیے ذرا، مرزا طاہر بیگ نے کلیم کو کھانے کی بجائے چنے کی دال کہہ کر چنے بنوائے، اور وہ بھی اتنی مقدار میں تھے کہ اس سے کلیم کا پیٹ نہ بھر سکا، یعنی وہ سیر ہو کر نہ کھا سکا، وہ سیر ہو کر نہ کھا سکا کیونکہ وہ تھے ہی نہیں۔ ہے مرزا طاہر بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا؟ اس نے اس کے بارے میں بتایا کہ مجھے جمعدار صاحب نے اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، لیکن اس کے اندر بہت سے لوگوں نے روڑے اٹکائے، رکاوٹیں کھڑی کیں، رخنا کیا، جس کی وجہ سے وہ اس کو نہ ملا، اور وہ دیوان خانے اور کئی باغ تھے جس کے اندر کئی پائیں باغ ہوتا ہے ایسا باغ جس کی کھڑکی پائیں باغ، ایسا باغیچہ یعنی کھڑکی سے جو نظر آتا ہے پائیں باغ۔ اور وہ کہتا ہے کہ اور وہ کیا سمجھتا تھا، اور وہ جو اس کے جمعدار کے جو بیٹے تھے اور پوتے تھے اور اس کے جو نوکر تھے ان کو ظاہر دار بیگ کا جو ہے وہ ملازم سمجھتا تھا۔ کلاس ذرا دوبارہ سن لیجئے۔ کہتا ہے کہ مرزا طاہر بیگ نے اپنے بارے میں کیا بتایا کہ وہ کیا نکلا؟ تو مرزا طاہر بیگ نے کلیم کو بتایا کہ جمعدار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا ہے، دوہری سرائے ہیں، محل ہیں، دیوان خانے ہیں، کئی پائیں باغ ہیں، اور اس کے جو جمعدار کے بیٹے اور پوتے ہیں کے نوکر ہیں وہ بھی میرے ہی نوکر ہیں۔ تو یہاں پر اس نے اس کو بتایا کہ اس کو جمعدار کے ترکے سے کئی محلات، دیوان خانے اور باغ ملے ہیں جن کے اصل میں کوئی حقیقت میں کوئی تعلق نہ تھا۔ جی کلاس آخری سوال ہے مختلف سوالات میں، جب مرزا صاحب کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کا کچھ حلیہ کیسا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی چھتری، ٹوپی، ایسی چیزیں تھیں وہ سب کچھ گم ہو چکی تھیں، اور اس کا جسم جو ہے وہ مٹی سے آلود تھا، یعنی اس پر گرد پڑی ہوئی تھی، اور وہ انسان کی بجائے ایک بھوت نظر آ رہا تھا۔ اور جب وہ وہاں سے نکلا تو لوگوں نے چور چور کہہ کر اس کو پکڑ لیا اور جا کر کوتوال کے حوالے کر دیا۔ کلاس ذرا دوبارہ سنیے کہ اس کے جسم پر جب وہاں سے نکلا تو اس کے جسم پر بہت گرد تھا، اس کی ٹوپی، چھتری اور ضرورت کا سامان سب غائب ہو چکا تھا، اور وہ ایک انسان کی بجائے بھوت نظر آ رہا تھا، اور زبردست بیگ اس کے پیچھے چور چور کہہ کر لگ گیا اور اس کو کوتوال کے حوالے کر دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر ہمارے 2 سوالات مکمل ہو گئے۔ سوال نمبر 3 اعراب ہے۔ اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حرکات لگانا، جیسے کہ زبر، جیسے کہ زیر، جیسے کہ پیش، جیسے کہ شد اور جیسے کہ ساکن۔ یہ بڑی بڑی 5 علامات حرکات اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ پہلا لفظ ہے اپلوں، سوندھی، شمع، متصرف، متنفس، خفقان، معترض، استعداد، سخن سازی اور حشمت۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4 میں وہ کہتا ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ اپنے تائیں، اپنے طور پر، قلب ماہیت، کسی شے کی حقیقت میں بدل جانا، حیت قضائی، بدلی ہوئی خراب حالت، دیو اشتہا، کسی شے کی حقیقت کا بدل جانا، اختلاج قلب، دل کا دھڑکنا، حقوق معرفت، کسی کے بارے میں جاننے کا حق، مرغ نو گرفتار، وہ پرندہ جو نیا پکڑا گیا ہو، چاروں ناچار، بے بس نہ چاہتے ہوئے، اور تسبیح بے ہنگام، بے وقت تسبیح کرنا۔
عزیز طلبہ و طالبات، مشقی سوالات کا حل آپ کے سامنے ہے. امید ہے آپ کو یہ ضرور سمجھ آیا ہوگا. آئندہ آنے والے نئے لیکچرز میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.